رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم فقهنا في الدين۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو صحت و عافیت کے ساتھ ایمان کی بہترین حالت میں رکھے، آمین یا رب العالمین۔ قرآنک توڑ جوڑ کی سیریز میں آج ہماری تیسری ویڈیو ہے۔ اس میں ہم سورہ اخلاص کو توڑ جوڑ کے ساتھ پڑھنا سیکھیں گے، تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ قل، قاف پیش لام، قل، قاف کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے، قاف کو موٹا پڑھیں گے، دو نقطوں والی کاف کو موٹا پڑھا جاتا ہے، یہ حروف مستعلیہ میں سے ہے۔ ہا پیش ہو، قل ہو، ہا کی آواز گلے کے سب سے نچلے حصے سے جو کہ سینے کی جانب ہوتا ہے وہاں سے نکالنی ہے۔ قل ہو، واو زبر لام ول، لام کھڑا زبر لا، هو اللہ۔ اب جہاں پر ہم نے لام کو اس لیے موٹا پڑھا کہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پچھلے حرف پہ زبر آ رہی ہے۔ جب بھی لفظ اللہ کے لام سے پہلے پچھلے حرف پہ زبر ہوگی تو ہم لفظ اللہ کے لام کو موٹا کر کے پڑھیں گے، هو اللہ، اور ایک الف کی مقدار کھینچیں گے کیونکہ کھڑا زبر کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے۔ ہا پیش هو اللہ، هو اللہ، ہو کو نہیں کھینچیں گے کیونکہ زبر زیر پیش کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا۔ یہ حرکات ہیں، حرکات کو بغیر کھینچے اور بغیر جھٹکا دیے پڑھا جاتا ہے۔ حمزہ زبر آ، زبر کی حرکت ہے، اس کو بھی نہیں کھینچیں گے۔ ح زبر ح، اح، دال دو پیش دن، احدن، احدن۔ ح کی ادائیگی وسط حلق سے ہوتی ہے، یعنی حلق کا درمیان والا حصہ، اس کو احدن نہیں پڑھنا، ایسا پڑھنے سے غلطی ہو جائے گی۔ اس کو پڑھنا ہے احدن، احدن۔ آگے آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے تو تنوین کو نہیں پڑھا جائے گا، صرف دال کی آواز نکلے گی، اور دال جو ہے وہ وقف کی صورت میں ساکن ہو جائے گا، یعنی دال کے اوپر جزم آ جائے گی، اور ساکن ہونے کی صورت میں دال جو ہے اس کے اوپر ہم قلقلہ کریں گے کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے۔ حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال۔ یہ 5 حروف جب بھی ساکن ہوں گے یعنی ان کے اوپر جزم کا نشان ہوگا تو ان کو ہم ان کو پڑھیں گے تو آواز ہماری پلٹ کر آئے گی۔ یہاں پر ہم نے آواز کو روکنا نہیں ہے، اخد نہیں کرنا، اخد اس طرح پڑھنا ہے۔ اب اس پوری آیت کو پڑھ لیتے ہیں۔ قل هو اللہ احد، حمزہ زبر لام ال، لام کھڑا زبر لا، اللہ۔ یہاں پر بھی ہم نے لام کو موٹا پڑھا اس لیے کہ پچھلے حرف پہ زبر آ رہی ہے۔ اللہ، ہا پیش ہو، ہا کی پیش کو صاد کے ساتھ ملائیں گے، الف اور لام دونوں کو نہیں پڑھا جائے گا۔ صاد کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف کو 2 بار پڑھا جاتا ہے، ایک بار پچھلے حرف سے ملا کر اور ایک بار اپنی حرکت کے مطابق۔ جہاں پر ہم صاد کو ہا سے ملائیں گے، ہا پیش صاد حس، اللہ، اللہ، صاد زبر سوا، اللہ، سوا،
میم زبر ما، دال پیش دو، صوامدو، آگے وقف ہے، آیت کمپلیٹ ہو رہی ہے تو جہاں پر بھی دال جو ہے ساکن ہو جائے گا اور پھر ساکن ہونے کی صورت میں ہم اس پر قلقلہ کریں گے. اللہ الصمد. صاد کو موٹا کر کے پڑھنا ہے اور صاد کو پڑھتے وقت سیٹی کی آواز بھی آئے کیونکہ یہ موٹے حروف میں سے ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، ان کو ہر صورت موٹا پڑھا جاتا ہے. اللہ الصمد. لام زبر میم لم، لام زبر میم لم، یا زبر جا، لام زیر دال لد، جلد، لم جلد، لم جلد. دال پہلے سے ساکن ہے، اس پر قلقلہ کریں گے. لم یلد. واو زبر وا، لام زبر میم لم، ولم. واو کو کھینچیں گے نہیں، واو کے اوپر زبر کی حرکت ہے، حرکات کو کھینچ کر نہیں پڑھا جاتا. ولم نہیں پڑھیں گے، ہم اس طرح پڑھیں گے ولم. یا پیش واو یو، ولم یو. یو کو اس لیے کھینچ کر پڑھیں گے کہ واو ساکن سے پچھلے حرف پہ پیش آ رہی ہے تو جہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، جب بھی واو ساکن سے پچھلے حرف کے اوپر پیش آئے گی تو وہاں پر واو مدہ کا قاعدہ ہوگا اور اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. وَلَمْ یو، وَلَمْ یو. لام زبر دال لد، وَلَمْ یولد. دال پہلے سے ساکن ہے، کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی. لم یلد ولم یولد، لم یلد ولم یولد. واو زبر وا، لام زبر میم لم، ولم. یا زبر جا، قاف پیش لام قل، ولم یقل. نون کو نہیں پڑھیں گے، قاف کی پیش کو ڈائریکٹ لام کے ساتھ ملائیں گے. ولم یقل، ولم یقل. نون ساکن کے بعد جب بھی لام اور را آئیں گے تو ہم نے نون ساکن کو ظاہر کر کے نہیں پڑھنا ہوتا، یہاں پر ادغام بلا غنہ کا قاعدہ ہوگا. یعنی نون ساکن کے بعد، نون ساکن یا تنوین کے بعد جب بھی لام اور را آئیں گے تو ہم نے وہاں پر نون ساکن اور تنوین کو ظاہر کر کے نہیں پڑھنا. یہاں پر ہم نون کی آواز کو ظاہر نہیں کریں گے. وَلَمْ يَقُلْ. کاف کی پیش کو لام کے ساتھ ملائیں گے. وَلَمْ يَقُلْ. لام زبر لا، وَلَمْ يَقُلْ. زبر کی حرکت ہے، اس کو کھینچ کر نہیں پڑھا جائے گا. وَلَمْ يَقُلْ. ہا پیش، ہا الٹا پیش ہو، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ. الٹا پیش کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے کیونکہ الٹا پیش جو ہے وہ واو مدہ کے قائم مقام ہے. جتنا ہم واو مدہ کو کھینچ کر پڑھتے ہیں اتنا ہی الٹا پیش کو بھی کھینچ کر پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پر ہم اس کو ایک الف کی مقدار کھینچ کر پڑھیں گے. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ. کاف پیش کو، فا پیش فو، کوفو. واو دو زبر ون، کوفو ون. یہاں پر دیکھیں الف ہے، اس کو ہم نے نہیں پڑھا کیونکہ دو زبر کی تنوین کے ساتھ ہمیشہ یا تو الف لکھا جاتا ہے یا پھر یا، تو دونوں کو ہم نہیں پڑھتے. یہاں پر الف لکھا گیا ہے تو ہم نے الف کو نہیں پڑھنا. کفوًا. حمزہ زبر ا، ح زبر ح، دال دو پیش دون، احدن، احدن. وقف کر رہے ہیں تو دال جو ہے وہ ساکن ہو جائے گا، ساکن ہونے کی صورت میں اس پر ہم قلقلہ کریں گے. کفواً احد، کفواً احد. یہاں پر ہم نے تنوین کو ظاہر کر کے اس لیے پڑھا کہ تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے حمزہ آ رہا ہے تو جہاں پر ہم تنوین کو ظاہر کر کے پڑھیں گے، غنہ نہیں کریں گے، اخوا نہیں کریں گے، کفواً نہیں پڑھیں گے، کفواً ظاہر کر کے پڑھیں گے. یہاں پر اظہار حلقی کا قاعدہ ہو رہا ہے. کفواً احد. اب اس پوری آیت کو دوبارہ پڑھ لیتے ہیں. وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، وَلَمْ يَقُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق اللہ العظیم. آخر میں آپ سب سے ریکویسٹ ہے کہ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ثواب کی نیت سے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں. جزاک اللہ خیرہ.